قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ حاضر دیکھ رہے ہیں یہ تمام موٹیویشن کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کوئی بھی پروجیکٹ ہو، کسی بھی حوالے سے انسانیت کی خدمت کا یہ کار خیر ہو، ہم الحمدللہ یہ تمام فوٹیجز اور ویڈیوز ویجولز آپ تک اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ کا اعتماد جو آپ آلریڈی الحمدللہ KGN پر رکھتے ہیں وہ مینٹین بھی ہو سکے اور اس میں اضافہ بھی ہو سکے۔ اسی لیے یہ تمام تصاویر آپ کی نظر کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید موٹیویشن ملے، آپ کا دل مائل ہو کہ نہیں واقعی ایک ادارہ آج بھی کھڑا ہے جو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار، انسانیت کی مدد کے لیے جب ہمیں آواز دیتا ہے تو ہم بھی ان پر اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تک اپنی محبتیں اور اپنا خلوص، اپنے ڈونیشنز پہنچاتے ہیں۔ تو آج یہ قربانی کا موقع ہے ناظرین، اور ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم قربانی اپنی پیش کریں۔ میں اس سے پہلے کہ مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کی اپیل جو ہے کیا ہے۔ آپ نے گزشتہ ہماری ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز بھی ملاحظہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے کا ایک حصہ آپ ملانا چاہتے ہیں تو اس کے عوض 16,000 روپے آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پورا سالم بکرا اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے قربان کیا جائے تو اس کے عوض آپ کو 28,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری گائے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے عید الاضحیٰ کے موقع پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے تو اس کی مد میں 1,12,000 روپے آپ کو ادا کرنے ہیں۔ یہ پیکیج آپ کی آسانی کے لیے ناظرین بنایا گیا ہے اور آپ جس طرح چاہیں اپنی محبتیں پیش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قربانی جو ہے نا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو جب قربانی پیش کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ان اپنے غریب نادار مفلس بہن بھائیوں کو یاد رکھیں کہ قربانی بھی کریں اور اس کا گوشت بھی ان میں تقسیم کر دیں، تو پھر یہ قربانی انشاءاللہ آپ کی قبول بھی ہوگی اور اس کی برکتیں آپ کو، آپ کی آل اولاد آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، پھر مہمانوں کا تعارف اور اس پر انشاءاللہ بات چیت کریں گے، آپ سے اپیل بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ناظرین۔ قربانی اپیل 2023 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بار پھر آپ کو آواز دے رہا، صدا لگا رہا ہے کہ آئیے کہ جہاں ہم ایک طرف اپنی قربانی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی حضور پیش کر رہے ہیں، وہیں ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جو مستحقین ہیں، مسکین ہیں اور سالہ سال گزرنے کے باوجود وہ گوشت کھانے سے محروم ہیں۔ ویسے تو ہمیں علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس طرف توجہ دلائی کہ مستحب عمل یہ ہے کہ آپ جب قربانی پیش کریں تو اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ آپ اپنے پاس، دوسرا حصہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں اور جو تیسرا حصہ ہے وہ پھر آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک اس میں جو خوشبو نظر آتی ہے نا ناظرین، وہ یہ بھی ہے کہ قربانی تو پھر اس انداز سے بھی کی جائے کہ آپ محسوس کریں آپ کا قلب کہ آپ نے واقعی کچھ نہ کچھ قربان کیا۔ تو ایک جہت یہ بھی ملتی ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور اللہ رب العزت کا ان پر کتنا انعام ہے کہ جو اپنی قربانی اپنے رب کی راہ میں پیش کریں اور یہ سوچ کے ساتھ کریں، اس فہم کے ساتھ کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ اے رب تیرے حکم پر ہم یہ جو واجب ہے ہم پر قربانی، یہ ہم یہ واجب ادا کر رہے ہیں، یہ قربانی ہم تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مولا ہم چاہتے ہیں کہ تجھے اتنا راضی کریں کہ اس کا جتنا بھی گوشت ہے وہ ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں، پورا سال گزرنے کے باوجود گوشت کھانے سے اللہ کی حکمت ہے محروم ہے۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت کہ جب ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے فروا جانور اللہ کے راہ میں قربان کیے جاتے ہیں تو ان غریبوں کو بھی ضرور یاد رکھا جائے۔ اسی لیے ایوان خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت سجایا جاتا ہے۔ مفتیان کرام، علماء کرام، اسکالر حضرات موجود ہوتے ہیں اور آج بھی حسب روایت، حسب معمول ہمارے ساتھ صاحبان علم و دانش موجود ہیں۔ سب سے پہلے وہ شخصیت جو بزرگ شخصیت ہیں، ان کی محبتیں، شفقتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں اور خاص طور پر جتنی بھی کار خیر کے کام ہیں، خاص طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی اپیل لے کر آئے تو آپ جس انداز سے، جس موٹیویشن سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے دلوں کو مائل کرتے ہیں خدمت انسانیت کی طرف، اس کے لیے ہم آپ کو ہمیشہ سلام محبت، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم سر، جزاک اللہ، سونا ہی اور آپ ہی کے ساتھ ایک اور سماجی شخصیت، میں ان کے لیے اکثر کہتا ہوں کہ اپنی زندگی انہوں نے ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے وقف کی، اور خاص طور پر جو ان کا بڑا کام ہے کہ اس دور پر فتن میں ہمارے جو نوجوان ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ
باطل قوتیں طرح طرح سے ان کو بھٹکانے میں لگی ہوئی ہیں اور بے راہ روی کا شکار کر رہی ہیں، وہیں پر کھڑے ہونا اور اس عزم کے ساتھ کھڑے ہونا کہ نوجوانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہمیں اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمات ماشاءاللہ سالوں پر محیط ہیں، اور آپ بھی ARYQ-TV کے مختلف پروگرامز کا حصہ بھی بنتے ہیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفید کرتے ہیں۔ نفیس احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ، جزاک اللہ سو نائس آف یو۔ اور قبیلہ حسان دنیا ناز سے خوبصورت آواز، الحمدللہ حسب روایت آج کے اس ٹیلی تھون میں ہم شامل کر رہے ہیں، اور جب یہ تشریف لائے ان پر نظر پڑی تو ایک ایسی شخصیت یاد آ گئی کہ جب اس نے نعت پڑھی تو دنیا کو نعت سننے کا سلیقہ سکھا دیا، پڑھنے والوں کو نعت پڑھنے کا قرینہ سمجھا دیا۔ ذوالفقار علی حسینی مرحوم، جن کی آوازیں آج تک ہمارے قلوب و اذہان میں گونج رہی ہیں، اور جب یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ٹائٹل پلے جب ہوتا ہے تو جو آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے وہ بھی انہی کی ہے۔ انہی کے شاگرد خاص ہیں محمد وقاص قادری، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز سنیں گے اور ذوالفقار بھائی کی انشاءاللہ یادوں کو، ان کی آواز کو تازہ کریں گے، اور ماشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں جس انداز سے آپ پڑھتے ہیں تو ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس جیسی بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں لگتا ہے کہ انہی کی آواز سے کوئی آواز بنی ہے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بلکہ آپ دونوں کی اجازت سے حضرت حمد باری تعالیٰ سے اگر آغاز کریں پھر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو تیری رحمت وہ میرا دل نہیں، اور مانگنا نہ جس کو وہ کوئی سائل لگی، انصاف کے قابل نہیں، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ حاضر ہے حاضر
حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا سیوں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحاج ذوالفقار علی حسینی مرحوم کا پڑھا ہوا شعراء آفاق کلام اسی سے ہماری سماعتوں کو منور و معطر کر رہے تھے محمد وقاص قادری، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. اور ناظرین، جب اس طرح کے کلام انسان سنتا ہے تو یقیناً دل اس کا نرم پڑتا ہے اور مائل ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف. تو اسی نیکی کی دعوت کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہیں، اور میں سب سے پہلے مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی ہے جس کے لیے ماشاءاللہ پوری دنیا میں اتنا اہتمام ہوتا ہے اور جب سے ہو رہا ہے، جب سے اس کا حکم ہے، یہ قربانی اصل میں فلسفہ اس کے پیچھے، فلسفی اس کے پیچھے کیا ہے، کیا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس فائنینشلی آپ سمجھ لیں بہت زیادہ کرائسس سے لوگ گزر رہے ہیں اور بڑی زبو حالی کا لوگ شکار ہیں، مفلوق الحال ہیں. اس کے باوجود جب قربانی آتی ہے تو پھر کہاں سے آپ سمجھ لیں کہ اتنے وسائل لوگوں کے پاس میسر آ جاتے ہیں کہ سم ہاؤ لوگ مینیج کر اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک قربانی اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں. یہ جو برکتیں ہم دیکھتے ہیں، یہ رونقیں ہم دیکھتے ہیں جب بھی سنت ابراہیمی ادا کرنے کا وقت آتا ہے. تو فلسفہ قربانی کا اصل میں ہے کیا، مفتی صاحب سے جانیں گے. سر بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قربانی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی، اے رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا اور میری حیات، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین یعنی سب اللہ کے واسطے. سبحان اللہ. سبحان. جب لفظ قربانی کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ایثار. اور ایثار وہ جذبہ ہے جو اپنی ذات کو مائنس کر دیتا ہے. دوسروں کے لیے جینا نام ہے قربانی اور ایثار. اللہ، بے شک بے شک. اور یہ دین مبین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا دین ہے، پاکیزہ دین ہے، آفاقی دین ہے، ابدی دین ہے، سرمدی دین ہے. سبحان اللہ. اس کی تعلیمات کی غرض و غایت اور مقصد ہی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیے. انسان اپنے لیے جی رہا ہے تو کیا جینا ہے، کیونکہ اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں. بس جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کیونکہ ادراک اس میں موجود ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اسی کی طرف جانا ہے، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. تو اگر اس پر غور کیا جائے اس فلسفی پر تو اتنا بہترین یہ جذبہ ہے جو انسان میں مرد کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے وجاہت کی. جو وجاہت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ میدان کارزار میں ایک مجاہد جاتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے جاتا ہے، یا تمام نذرانے جو پیش کیے گئے وہ اسی جذبے کے تحت. جس میتھالوجی میں، جس دین میں یہ یاد رکھیے قربانی نہیں ہے وہاں سپاہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اللہ، واہ واہ واہ. اور پوری دنیا میں ایک ہی میتھالوجی ہے جو اسلام سے پہلے تھی 4000 سال قبل، اور وہ مجوسی تھے. ان میں سپاہی کبھی نہیں پیدا ہوا کیونکہ وہاں قربانی کا کوئی تصور کانسیپٹ ہے ہی. اللہ. اب یہاں قربانی کے اندر اگر دیکھا جائے تو یقیناً
یہ جو آپ نے فرمایا کہ صاحب بہت ہی ذبح حالی کا حال ہے اور یقیناً اس سے کوئی انکار ہی نہیں، تو پھر اتنے ذوق اور شوق سے کیسے لوگ راغب ہوتے ہیں؟ کیونکہ نام ہے دینی امور کے کرنے کا مقصد حیات یہ ہے، جب بندہ کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے، سوچتا ہے، کرتا ہے، جب نیت کر لیتا ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر شخص کر لیتا ہے جس کے پاس 52 تولے 52.5 تولے چاندی ہے، وہ اس کے نصاب کا مالک اگر ہے تو اس پہ قربانی واجب۔ بے شک۔ لہٰذا یہ قربانیاں آپ کو یاد دلاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما حاضل ادائی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ واہ واہ۔ تو یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت بمانا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ، اور سنت محمدی بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حیات مبارکہ میں ہمیشہ 2 میلے ذبح کیے، ایک اپنی جانب سے اور ایک پوری امت کی جانب سے۔ کیا کہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب کیا چیز ہے، ایک یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے، جس پر قربانی واجب ہے، جس پر جو صاحب نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا، وہ سب سے پہلے اپنی طرف سے کرے گا، اس کے بعد اگر اس کے پاس وافر پیسہ ہے، زیادہ ہے، تو پھر وہ چاہے بیوی کی طرف سے کرے، چاہے ماں باپ کی طرف سے کرے، چاہے بچوں کی طرف سے کرے، کسی کی طرف سے۔ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میرے پاس ایک قربانی کرنے کی استطاعت ہے اور میں اپنے ابا جان کی طرف سے کر رہا ہوں، تو اگر اس نے یہ سوچا ہے تو پھر قربانی کسی کی نہیں ہوئی۔ ٹھیک، پہلے اس کو کرنا ہے واجب، جو محبت علیحدہ اور جو شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا ہے اوزان یا میزان، تو وہ اس کے اوپر پورا اترے، تب جا کر وہ کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے۔ یہ قربانیاں یاد دلاتی رہیں گی، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے پاس تو ان کی وہ سنت آئی ہے جو ہم کو جانور ذبح کرنا ہے۔ اللہ، وہ ان کی حیات مبارکہ کو سوچئے، ان کے تصور کو سوچئے، ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ ہم تو جانور قربان کر رہے ہیں خود اس کے اندر۔ تو اب کتنی آسانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں بھی فرمائی ہیں، ورنہ اگر یہی قربانی قائم رہ جاتی حضرت اسماعیل علیہ السلام والی تو کون کرتا؟ بے شک۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، لہٰذا جتنے بھی حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ذوق و شوق کے اندر دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے بصمیم قلب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ابتدا میں بہترین گفتگو، اور ایسی ہی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے، سننے والوں کو ایک موٹیویشن چاہیے، ترغیب چاہیے، تحریک چاہیے کہ جب اس طرح کا کار خیر ہو، اتنا بڑا گریٹ کاز ہو، اس کے لیے پھر کھڑے ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب ایسی باتیں ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور دل پر جا کر لگتی ہیں، دل یقیناً نرم پڑتا ہے، دل مائل ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور اسی اقبال نے کہا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیا خوبصورت فلسفہ آپ نے پیش کیا۔ اور مفتی صاحب جو میں سمجھا آپ کی پوری گفتگو سے وہ یہی ہے کہ یہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں نا، ذبیحہ اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، یہ اصل میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے، اس بات کا اقرار ہوتا ہے، دل سے بھی زبان سے بھی، مولا یہ آج تیرے حکم پر یہ قربانی کا جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، اگر تیرے حکم کی بات آئے، تیرے حکم کی ہمیں فرما برداری کرنی ہو، اتباع کرنی ہو، کل یہ گردن بھی کٹانی پڑی تو ہم کٹا دیں گے۔ بس یہ قربانی کا یہ فلسفہ جس کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے مفتی صاحب نے پیش کیا، اور نفیس احمد خان صاحب سماجی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں ہماری۔ حضرت قربانی کا موسم ہے، سنت ابراہیمی کی ادائی کا وقت ہے، اور لوگ اس کے لیے تیاریوں میں مصروف عمل ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ غریبوں کا درد لی ہے، اپنے ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہے، تو میں چاہوں گا اسی حوالے سے آپ کی گفتگو بھی جائے۔ بسم اللہ۔ سمیر بھائی بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے مفتی صاحب نے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ دین اسلام جو ہے وہ قربانی کا نام ہے، ایثار کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، واہ واہ، تو مسلمان ہونا یقیناً آسان ہے، اور اس میں بڑی آسانیاں ہیں۔ دین ہمارا بہت بڑا دین ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے، کہ قرآن شریف میں جب یہ آ گیا کہ ہم نے دین اسلام کو آپ کے لیے پسند کر لیا، اللہ اکبر۔ تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایثار، قربانی یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ جو تربیت، جو تعلیم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے، ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایثار اور قربانی وہاں نظر آئے۔ بے شک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ہم جنگ کی تیاری کریں، جس کے پاس جو ہے وہ لے کے آ جائے، تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا اور سب آگے سے آگے بڑھ کے گئے۔ تو یہ قربانی بھی اس چیز کی ہمیں یقین دلاتا ہے، اور اس چیز کا ہم اپنے معاشرے میں اس کو اگر ہم دیکھیں معاشرتی اعتبار سے، کہ وہ لوگ جو سال ہر سال گوشت کو ترستے ہیں اور ان کو بکرا تو کیا، مرغی تو کیا، کوئی سا بھی گوشت نہیں ملتا، تو یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی بندہ محروم نہ ہو۔ اللہ ہمارا معاشرہ اگر ہم ایمانداری سے زکوٰۃ دیں تو کوئی بھوکا پیاسا نہ سوئے، اور اگر ہم ایمانداری سے قربانی دیں تو کسی کے گھر میں ہر دن گوشت پکے۔ اللہ، تو ابن حضور نے کہا کہ جب بھی سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ ڈالو تاکہ پڑوسیوں کو بھی کام آئے۔ کیا سبحان اللہ! تو یہ جو دین ہے ہمارا، یہ دنیا کا سب سے عظیم دین ہے، اور مفتی صاحب نے تو کمال کر دیا جو مثالیں دی ہیں۔ تو یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے انٹرنیشنل ہے، اور یہ اس کاز کو، اس پیغام کو لے کے چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یا بیرون ملک وہ جگہ جہاں غریب غربا لوگ بستے، ان تک یہ وہ سامان پہنچائیں، وہ قربانی کے گوشت ہو، چاہے وہ سیلاب ہو یا زلزلہ ہو، کسی بھی آفت میں ہمارا خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے بڑھ چڑھ کر۔ تو ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، تاکہ وہ لوگ جو محروم ہیں، جہاں لوگ نہیں پہنچ سکتے، خواجہ غریب نواز کے کارکنان وہاں پہنچ کے ان تک گوشت پہنچائیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ نفیس بھائی، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، بس التماس، گزارش، اپیل یہی ہے کہ آئیں ہم اپنے اس مسلمان طبقے کے لیے کھڑے ہوں کہ جو ہماری راہ تک رہا ہے، ان کی آنکھیں منتظر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان کی پسند کی چیز نہ کھلائیں، آپ یقین جانیے ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کہ بچے نے میرے بڑے پیار سے، بڑے چاہ سے اور بڑے مان سے مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے، اور کسی بھی وجہ سے اگر میں وہ فرمائش پوری نہ کروں تو رات میں نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، جب تک کہ آپ اس کی ڈیمانڈ، اس کی وہ پیاری سی فرمائش پوری نہ کر دیں۔ ہم کیوں نہ ان غریب بچوں کے بارے میں سوچیں، ذرا ایک بار امیجن کریں، کیا ان بچوں میں ہمارے بچے نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ تو اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے کہ ہمیں ان میں شامل کیا کہ جن کو رب کی عطائیں ہی عطائیں ہیں، اس کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ہم اپنے شب و روز کس ماشاءاللہ شاہانہ انداز سے گزارتے ہیں، جب دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے، اس کی پاک دی ہوئی غذائیں کھاتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن وہ غریب کا بچہ بھی تو غریب کا بچہ ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کے دل میں بھی حسرتیں ہیں، خواہشیں ہیں کہ میں بھی اچھی غذائیں کھاؤں، میں بھی اچھا کھانا کھاؤں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نہ کہ صرف گوشت پہنچاتا ہے، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے ذبح حال علاقے کے جہاں پر اتنا بھی ان کے پاس وسائل نہیں کہ وہ اپنا گھر کا چولہا جلا کر، مسالہ جات استعمال کر جو ان کو دیا گیا گوشت ہے وہ اس کو پکا کر کھا سکیں، ضیافت کے طور پر بھی کھانا پیش کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کی مخلوق کا وہ حصہ محروم نہ رہ جائے، کسی طرح اس کے منہ میں وہ لقمہ پہنچ جائے جس کا وہ منتظر ہے، جس کی وہ چاہ رکھتا ہے۔ خاص طور پر وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو منتظر ہوتے ہیں کہ ہم بھی عید الاضحیٰ، بقرعید منائیں گے اور ہم بھی گوشت سے جو ہے نا وہ فیض اٹھائیں گے، یا ہم اس کو فیسیلیٹیٹ ہوں گے اس سے، اور ہم بھی اپنے کھانوں میں وہ گوشت جو ہے وہ کھا سکیں گے۔ تو بس یہ تمام چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری خواہشیں ہیں جو ایک احساس پیدا کرتی ہیں، اور اس احساس کے جذبے کے ساتھ ہی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، کیونکہ نام ہی ایسا ہے خواجہ غریب نواز، یقیناً جو میسیج، جو پیغام ہمیں خواجہ صاحب کی زندگی سے ملا وہ یہی ہے کہ آپ ایسے غریب نواز ہیں کہ اگر کوئی آپ کے در پر کوئی غریب آتا ہے تو آپ کے نوازنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ غریب امیر ہو کر نہیں لوٹتا، بلکہ وہ غریب نواز ہو کر لوٹتا ہے۔ یہ انداز تھا
میرے خواجہ کا، انہی کے نام پر یہ ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ اور جب نیتیں اچھی ہوں اور نام کی برکتیں ایسی ہوں تو پھر ہم نے دیکھا جس پروجیکٹ کے لیے ہم آواز دیں، جس انداز سے آپ صاحبان ثروت و دولت اعتماد کرتے ہوئے اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے۔ اور ایک بار پھر میں مختصراً اپیل آپ سے کر دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پوری گائے اس سلسلے میں پیش کریں اپنی جانب سے تو 1,12,000 روپے آپ کو ادا کرنے، ایک بکرا سالم بکرا اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے ذبح کیا جائے تو اس کے عوض آپ کو 28,000 روپے ادا کرنے۔ اگر آپ گائے میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو ایک شیئر آف کاؤ یا ایک گائے کا حصہ جو ہے وہ 16,000 روپے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں پیکیج میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس کو آرگنائز وے میں کیا گیا ہوگا، کتنا اس میں آپ سمجھ لیں بارگین کر کے تمام چیزوں کو ایک بہت کنوینینٹ پیکیج تیار کیا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے سننے والے ہمارے بہن بھائی دنیا بھر سے وہ آسانی کے ساتھ اپنی قربانی، اجتماعی ہماری اس قربانی میں اپنا حصہ، اپنی کنٹریبیوشن پیش کر سکیں۔ بڑا آرگنائز یہ کام ہوتا ہے۔ فوٹیجز میں دکھانے کا مقصد ہمارے جو رضاکار ہیں، والنٹیئرس ہیں، ہمارے کس انداز سے آرگنائز وے میں صاف ستھرے انداز سے، بڑے شفاف انداز سے۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین، علماء کرام، مفتیان کرام کی زیر سرپرستی یہ تمام قربانی کا کام، یہ پورا اجتماعی قربانی کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ انہی کے زیر نگرانی ہوتا ہے تاکہ ان تمام شرعی تقاضوں کو پورا کیا جا سکے جن کو پورا کیے بغیر ہم اچھے انداز سے اپنی قربانی مکمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے شولڈرز پہ ہوتی ہے، اور جس بخوبی اللہ کے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کو ادا کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ برکتیں ہیں کہ ہر سال جب بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں، قربانی اپیل، تو ہماری قربانیوں میں جو اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہیں اس میں اضافہ اور اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں اور ہم بھی اس کار خیر کے لیے یہ فقیر، یہ عاجز، ہمارے دیگر ہوسٹ اور ہمارے مفتیان کرام، صاحبان علم و دانش، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اس کار خیر کے لیے اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی دیتے ہیں اور اپنی توانائیاں بھی دیتے ہیں کہ اللہ کی اس مخلوق کی مدد زیادہ سے زیادہ طور پر ہو سکے۔ آج بھی یہ اپیل لے کر ہم حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں ہی ہمارے صاحبان علم و دانش، ہمارے اسکالر حضرات نے بہترین گفتگو کری، اور میں چاہتا ہوں محمد وقاص قادری موجود ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی حسینی کی یاد کو ایک بار پھر تازہ کر دیا۔ آئیے انہی کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کریں۔ جی وقاص۔ خالد صاحب کا لکھا ہوا بہت اچھا، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہیں کہ قربان میں کی بخشش کے قربان میں کی بخشش کے قربان میں انہیں کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بے نے مانگے دیا اور تینا دیا، بے نے مانگے دیا اور تینا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے
صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے مرشد بھی ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے شعر دیکھیے دل بھر گئے منگے تو کنے آقا دینے سے تیری نیت نہ بری دل بھر گئے منگے تو لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا میں غیروں میں کبھی لوٹایا نہیں میں غیروں میں کبھی